السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی سے متعلق 3 اہم خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں کے درمیان لڑائی پڑ گئی ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں اور معافی تلافی بھی کام نہیں آ سکی۔ اس حوالے سے بتاؤں گا کہ معاملہ کیا تھا، کون کون آپس میں لڑے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے، زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے فرزند ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈر ان کو نامزد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اب ان سے پھر پارلیمانی لیڈر کا عہدہ یعنی ان کو فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے۔ اب ان کی جگہ پہ کس کا نام آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ہی نام تبدیل کرایا ہے، یعنی پہلے خان صاحب نے نام دیا تھا، پھر خان صاحب تبدیل کرا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تیسری خبر، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے وہ بگڑ گیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 7 سوالات جو ہیں، اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اور سیریس اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یہ 3 خبریں شیئر کروں گا۔ خبر یہ پہلے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی جو تھی اس کا اجلاس ہوا، اور اس سیاسی کمیٹی کے اندر اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں اور شبلی فراز صاحب، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، تلخ کلامی ہوئی ہے، تو میں ہوا ہے، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے اعتراض اٹھایا شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی سے نکالنے کے معاملے پر، اور اس لیے اعتراض اٹھایا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اسد قیصر صاحب کے گروپ کے آدمی ہیں، کیونکہ گروپ بندی تو ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو اس لیے وہ اپنے گروپ کے بندے کا، ممبر کا دفاع کرنا چاہ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی سے نکالا گیا ہے، یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے شیر افضل مروت کے ساتھ، اور اس پر شبلی فراز صاحب ان کے سامنے سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں اعتراض اٹھانے والے؟ سیاسی کمیٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے سیاسی کمیٹی میں، پی ٹی آئی میں، تو اس پر ووٹنگ کرائی جاتی ہے، لیکن اس میں ووٹنگ شوٹنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن معاملہ انہوں نے کہا کہ بھائی سیاسی کمیٹی سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں خبر پراپر اچھا، اس کے بعد تو میں ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی، پھر بیچ میں جو ممبران باقی تھے انہوں نے وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے زور دیا شبلی فراز صاحب پہ کہ جی آپ اسد قیصر صاحب سے معافی مانگیں، اور انہوں نے پھر معذرت بھی کی، لیکن وہ معذرت بھی ان کی کام نہیں آئی، اور وہ اسد قیصر جو ہے اجلاس چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے اجلاس سے ہی۔ تو یہ کہانی ہوئی ہے۔ اس میں خبر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے گزشتہ روز اجلاس میں شیر افضل مروت کے معاملے پر شبلی فراز اور اسد قیصر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ جی شیر افضل مروت کی سیاسی کمیٹی سے بے دخلی پارٹی سے زیادتی ہے۔ اس پر شبلی فراز نے ان کو جواب دیا کہ پارٹی پالیسی امور پر بولنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پارٹی میں آئے چند سال ہوئے، 1995 سے بانی پی ٹی آئی کا ساتھی ہوں میں۔ اسد قیصر نے کہا کہ جی سیاسی کمیٹی کو جس طرح شیر افضل کے خلاف استعمال کیا گیا ہے یہ زیادتی ہے۔ پھر سیاسی کمیٹی ارکان نے شبلی فراز پر اسد قیصر سے معذرت کرنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد شبلی فراز نے اجلاس میں اپنا انداز گفتگو اور اپنا جو عمل تھا اس پر معذرت کی، لیکن شبلی فراز کی معذرت کچھ کسی کام نہ آئی، اور اسد قیصر صاحب شبلی فراز کے رویے پر احتجاجاً سیاسی کمیٹی سے کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خبر ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی گروپ بندی جو ہوئی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں شیر افضل مروت جو ہے ان کا دفاع اسد قیصر صاحب اس لیے کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ ان کے گروپ کے ہیں۔ ان کے ساتھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی چھینی گئی، یعنی وہ نامزدگی ہوئی تھی لیکن فیصلہ اس کا بھی واپس لے لیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر کور کمیٹی سے بھی نکالے گئے شیر افضل مروت صاحب، سیاسی کمیٹی سے بھی نکالے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف جو بیان دیا تھا کہ سعودی عرب بھی سازش میں امریکہ کے ساتھ شامل ہے عمران خان کو ہٹوانے میں، تحریک عدم اعتماد لانے میں،
تو اس پر عمران خان نے ان کے خلاف یعنی کارروائی کی ہے، اور شبلی فراز پر الزام ہے شیر افضل مروت صاحب کا کہ شبلی فراز نے عمران خان کو میرے بارے میں بڑا چڑھا کر باتیں کی ہیں، میرے خلاف بھڑکایا ہے، کان بھرے ہیں اور میرے خلاف رپورٹس ان کو دی ہیں، مطلب ساری کہانیاں بتائی ہیں انہوں نے۔ تو عمر ایوب صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں بھائی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے چیئرمین ہیں پارٹی میں سیکرٹری جنرل ہوں، پارٹی کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا تو میں تو رپورٹ کرتا ہوں اور کروں گا بھی، اور وہ پوچھتے بھی ہیں، اگر ہم نہ بھی بتائیں فرض کریں تو بھی وہ اخبارات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی عمران خان سے، یہ کہا ہے عمر ایوب نے۔ اب آتا ہوں میں شاہ مامون قریشی کے فرزند زین قریشی کے معاملے پر کہ سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر کا نام تبدیل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی زین قریشی کو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پارلیمانی لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد سنی اتحاد کونسل نے زین قریشی کا نام اسپیکر کو ارسال کیا تھا۔ شاہ مامون قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو ہٹانے کے لیے اب سیاسی کمیٹی میں معاملہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان کو ان کی جگہ پر پارلیمانی لیڈر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے صاحبزادہ محبوب سلطان نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے جیل میں میرا نام دیا ہے، میں سینئر پارلیمنٹرین ہوں۔ زین قریشی کا یہ کہنا ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی لیڈر کا فیصلہ اب سیاسی کمیٹی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر ووٹنگ سے حتمی فیصلہ ہوگا۔ سیاسی کمیٹی میں زین قریشی اور محبوب سلطان سمیت 4 نام جو ہیں ووٹنگ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تیسری خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے 3 مارچ کو کرائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اٹھائے گئے اعتراضات کی تفصیل یہ ہے کہ جی اعتراضات اٹھائے الیکشن کمیشن نے، اور بلے کے انتخابی نشان کا اور انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن پر سوالات اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشنز 5 سال میں نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے نہیں ہے، اب بطور سیاسی جماعت کیا اسٹیٹس ہے۔ پی ٹی آئی نے سیکشن 202(5) کے تحت انلسٹمنٹ کے لیے درکار ڈاکیومنٹس نہیں دیے۔ اعتراضات میں مزید کہا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ڈاکیومنٹ بھی جمع نہیں کرائی۔ الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا ہے کہ جی کیا پی ٹی آئی کی 31 دسمبر 2024 کی جنرل باڈی میٹنگ سیکشن 208(3) کے مطابق تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جی سیکشن 208(3) کے تحت پارٹی الیکٹورل کالج بناتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے 3 مارچ کو مبینہ انٹرا پارٹی الیکشنز ریکارڈ کے مطابق جنرل باڈی کی قرارداد کے تحت فیڈرل چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا۔ پی ٹی آئی آئین کے تحت نیشنل کونسل سی سی سفارش پر فیڈرل چیف الیکشن کمشنر تعینات کرتی ہے۔ جنرل باڈی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کا کیا اسٹیٹس ہے، الیکشن کمیشن نے پوچھا۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ جی جنرل باڈی نے چیف آرگنائزر تعینات کیے، پھر اسی چیف آرگنائزر نے فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کو نوٹیفائی کیا۔ کیا چیف آرگنائزر کی تعیناتی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جنرل باڈی کر سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ جی پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشنز پر 5 درخواستوں پر کیا موقف ہے؟ کیوں نہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی پر سیکشن 208(5) کے تحت کارروائی کرے۔ یہ 3 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔